الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 6 سے 11 تک آج پڑھیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے، تو شاید کہیں تم ہلاک کرنے والے ہو اپنی جان کو۔ ہلاک کرنا، باخع النفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا اگر نہ ایمان لائیں، بہذا الحدیث آسفا اس وحی کے الفاظ پر غم میں، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو آپ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے۔ ان آیات بینات کا شان نزول یوں ہے کہ یہود و نصارہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کفار اور مشرکین جو تھے ان سے، وہ یہود و نصارہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرے، اگر وہ ہمارے سچے نبی ہوئے تو جواب دے دیں گے، سچے نبی نہ ہوئے تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بتائیں۔ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبیوں کو تو بتا دیں گے، تو اس وقت یہ آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور نبی کریم علیہ السلام انشاءاللہ کے الفاظ کہنے بھول گئے۔ تو اگلے دن آئے تو وحی نازل نہ ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اور انتظار کرو، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے، 15 دن مسلسل وحی نہ آئی۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو اس کو وحی جس پر آتی ہو، پھر 15 دن وحی رک جائے تو بندے کی پھر حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ روزانہ آتے آپ وسلم کے پاس تو آپ کو روزانہ شرمندگی ہوتی کہ بھی انہوں نے پوچھا تھا، میں نے کل کہا تھا، کل جواب نہیں دے سکا۔ تو 15 دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کو روک رکھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 15 دن میں یہ پوری صورت نازل فرمائی، پوری صورت نازل فرما دی اور کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ ان کی کوئی مجبور تو نہیں ہیں کہ ان کو جواب دینے کے، یا آپ یہ انہوں نے واقعہ سننے کے لیے کوئی دلچسپی کے لیے، ہدایت کے لیے تھوڑا واقعہ سن رہے ہیں، انہوں نے تو صرف ایسے ہی دلچسپی کے لیے ایک واقعہ سننے کے لیے آپ سے کہہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، سب سے پہلے اپنے محبوب کو جو ہے تسلی دی کہ اے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کو تمام چیزوں سے زینت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کس سے؟ دریاؤں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے، فصلوں سے، پھولوں سے، اور یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت دی ہے، زمین کو، سرزمین کو۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اس سے جو زیب و زینت سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی حسن و زنائی اور خوبصورتی سے ہم نے ایسے نہیں بلکہ ہم نے امتحان میں رکھا ہے کون جو ہے اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس پر ہے اس ایک دن ہم سب ملیا میٹ کر دیں گے، ایک میدان بنا دیں گے، اور جو ہم یقیناً جو ہے نا ڈالنے والے زمین و آسمان، جو باغات ہیں، جو کھیت ہیں، جو ان کو رعنائیں نظر آ رہی ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب کچھ بنجر کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، کچھ نہیں رہے گا یہاں پہ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کوہ میں یعنی جنگل کے کنارے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ایک عجیب نشانی تھی، یعنی کہ میں عجیب ایک جانا، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف والرقیم، اور رقیم وہ علاقے کا نام تھا جہاں اصحاب کہف کی غار تھی،
انہوں نے پوچھا کہ رقیم اور اصحاب کہف کا واقعہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت نازل ہوئی تو پھر آپ نے یہ واقعہ ان کو بتایا۔ اذ آوا فتیاتو، جب چند نوجوانوں نے الی الکافی، اس بڑی غار کی طرف گئے، فقالو، تو انہوں نے عرض کیا کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمت رحمت، وحیّ، اور تیار فرما، بالامرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ کامیابی کی راہ اور سامان عطا فرما۔ یہ انہوں نے اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غارے، جن کی وہ ظالم بادشاہ تھا اور وہ ان کو مارنا چاہتا تھا، تو پھر انہوں نے جا کر غار میں جب دعا کی، اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی تھا، تو ایک اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اگر نیک لوگوں کے ساتھ اگر کتا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو بھی اتنی لمبی زندگی دے گی۔ پھر اس جانور کتے کو جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنند، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، صحبت طالع ترا طالع کنند، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر کتا رہنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ جنتی جانوروں میں سے ایک جانور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی وجہ سے جو ہے اس کو وہ بھونکتا نہیں تھا، یعنی کہ جب اس غار میں گیا پہلے تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی آئے گا تمہارے پیچھے، یہ بھونک پڑے گا، وہ پتہ چل جائے گا کون ہے، تو کتے کو اللہ نے زبان دی کہ میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ جب ہوں تو پھر میں ایسا نہیں ہوں کہ بے وفائی کروں گا آپ سے۔ وہ غار کے بعد تو جو اوپر بیٹھا رہا، کہتے ہیں کہ 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر رکھا۔ جب وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ایسی نیند طاری کر دی تو 300 سال تک سوتے رہے۔ آگے آ رہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَافِ، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر جو ہے ڈانٹ لگا دیے، نیند کے، گہری نیند کے، یعنی کہ ڈھکن لگا دیے، ڈانٹ لگا دیے، سنین عددا، اور کتنی گنتی کے سینکڑوں سال وہ سوتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ 300 وہ ظالم بادشاہ مر گیا، ختم ہو گئی بادشاہی، کئی نسلیں گزر گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے کئی اور بادشاہ آئے، کئی چلے گئے۔ تو جس وقت وہ اٹھے نا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یار کتنی دیر سوئے ہیں؟ کہنا کوئی آدھا دن سوئے ہوں گے یا ایک دن ہم سوئے، تو ان کو 300 سال ایک دن یا آدھا دن محسوس ہوا۔ اسی طرح جو ہے جو انسان قبر میں انسان جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے قبر کا سونا آدھا دن بھی بڑی مشکل سے محسوس ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے بات میں آتا ہے کہ ان کو قبر کی ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی کہ جیسے فجر کی 2 رکعت نماز سنتے پڑھنے پر وقت لگتا کہ ابھی تو ہم آئے تھے تو آپ نے ہمیں اٹھا لیا۔ یعنی کہ وہ قیامت تک والی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے اتنی تھوڑی کر دے گا، اتنی مختصر ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب محشر کے میدان کا دن ہوگا 50,000 سال کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے بالکل مختصر کر دے گا۔ وہ موتیوں کے ممبروں پر، پہاڑیوں پر ٹہل رہے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ادخلوا فی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا 50,000 سال کا دن ہوگا، نفس نفس کا عالم ہوگا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جن کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوں گے نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غم ہوگا۔ تو ایسے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ بھی جو تھے نیک لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اور ان میں سے ایک بندہ کہا جب یار جب پیسے لے جا کے کھانا شانا لے آؤ، جب بازار گئے وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے پیسے آپ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں، یہ تو چلتے ہی نہیں سکے یہ تو 200-300 سال پرانے جو ہے جس کے اس وقت کے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جب دیکھا تو پہلے جب آئے تھے اس وقت حالات اور تھے، جب بعد 300 سال کا وقت جب گزر جائے، جیسے دھرم پورے میں اگر کوئی 200 سال 300 سال پہلے بندہ رہے 50 سال بعد آگے نہیں بندہ پیچھے
تو 300 سال کے بعد کتنے حالات بدل گئے ہوں گے وہاں کے، شہر بدل گئے، لوگ بدل گئے، امکانات بدل گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ ابھی آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو پڑھتے ہیں اور اتنا درد لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا فکر تھا کہ ایک ایک انسان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس غم کا پھر ہمیں قطرہ بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے